جنرل پرویز مشرف کے خلاف عدالتی فیصلے پر 2-3 روز سے بحث جاری ہے ملک میں ہر سطح پر، ہر دائرے میں، اور فیصلے کی تفصیلات آنے پر اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم ملکی طور پر جس صورتحال سے دوچار ہیں، اس باس و باسا میں اور کشمکش میں اضافہ بہرحال ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اصولی طور پر 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آئین کو توڑنا یہ ملک سے غداری ہے اور اس کی سزا موت آئین میں طے ہے، تو یہ تو اصولی بات ہے۔ اگر واقعتاً پرویز مشرف کی ملک کو توڑنے کی بات عدالت میں ثابت ہو گئی ہے، اس کی سزا موت ہی بنتی ہے، اور آئین اس بات میں واضح ہے۔ جہاں تک سولی کا تعلق ہے، سولی بھی قرآن پاک نے سزاؤں میں بیان کی ہے، اور قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ سزاؤں کی ایک صورت سولی کی شکل میں بھی دی ہے۔ یہ 2 باتیں تو بہرحال اصولی ہیں، لیکن اس کے علاوہ فیصلے کی باقی تفصیلات، بالخصوص فیصلے کا انداز، لہجہ اور لاش کو گھسیٹنے کی بات، یہ بہرحال اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا صحیح فورم عدالت ہے۔ اس میں فیصلے میں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اس کا صحیح فورم عدالت ہے، اور عدالتی پروسیس کے ذریعے مواقع موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، بالائی عدالتیں موجود ہیں، دستور موجود ہے، عدالتی پروسیس موجود ہے۔ میرے خیال میں اس کو وہیں ڈسکس ہونا چاہیے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد ملک کے ریاستی اداروں میں بالخصوص کورٹ اور عسکری اداروں میں جو کشمکش کی فضا نظر آ رہی ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میرے خیال میں اس کے 2-3 پہلو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک بات یہ کہ افراد کی جرم کو اداروں سے منسوب کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ پاک فوج کے بہت سے افراد کے خلاف پہلے بھی حفظ الرحمان کمیشن کی رپورٹ اگر پڑھی جائے تو بڑی صراحت کے ساتھ بات ہوئی ہے پاک فوج کے افراد کے خلاف، لیکن افراد کے خلاف، ادارے کے خلاف نہیں۔ پاک فوج کا ادارہ بہرحال قابل احترام، قابل عزت، ملک کے سب سے زیادہ منظم ادارہ اور ملک کے دفاع کا سب سے بڑا سہارا ہے عالمی اسباب میں۔ افراد کی بات، افراد کے جرائم افراد کی حد تک منسوب ہونے چاہیے، اور اس میں پاک فوج کو اور ادارے کو یا ریاستی اداروں کو شو کرنا یا ٹارگٹ کرنا یہ درست بات نہیں ہے، ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ دوسری طرف پاک فوج سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی افراد کی غلطیوں کو افراد کے دائرے میں دیکھیں۔ افراد کا دفاع اگر ادارے کریں گے تو معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا، اور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں بہتر نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوتے رہے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا وہ، لیکن اس کو سنبھال لیا گیا تھا سمجھداری کے ساتھ۔ اب بھی سمجھداری کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو پاک فوج کو افراد کی غلطیوں کا دفاع کرنا چاہیے، اور نہ افراد کی غلطیوں کو پاک فوج کی طرف منسوب کر کے ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ دونوں باتیں ملک کے مفاد کے خلاف ہیں۔ میں ایک بات پھر عرض کرنا چاہوں گا۔ کچھ عرصے سے میں ایک بات مسلسل عرض کر رہا ہوں، لیکن فقیر کی بات یا فقیروں کی بات یہاں سننے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اپنا فرض تو ادا کروں گا۔ ملک میں اداروں میں اور طبقات میں اداروں کی کشمکش اپنی جگہ نظر آ رہی ہے، اور طبقات کی کشمکش کی ایک جھلک ہم نے دیکھ لی ہے ڈاکٹروں کو، وکیلوں کی۔ یہ طبقات کی کشمکش، اداروں کی کشمکش بہت پریشان کن ہے۔ ایک شہری کے طور پر اس کا قلق اور اس کا اضطراب وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کی عالمی حالات پہ نظر ہے، اور پاکستان کے بارے میں عالمی طاقتوں کے ایجنڈے پر اور ارد گرد کے ماحول پر، مشرق مغرب، یہ جو کچھ ہم جس ماحول میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے قلق اور اضطراب کو محسوس کیا جانا چاہیے۔ میری درخواست چلی آ رہی ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے مرحلے پر اسٹیک ہولڈر سب کو، چیف جسٹس کو، آرمی چیف کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، چیئرمین سینٹ کو،
پرائم منسٹر کو، اس کے ساتھ اپوزیشن سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو اور اہم سیاسی پارٹیوں کو مل بیٹھنا چاہیے، اور ملک کو خدا کے لیے اس کشمکش، طبقات کی کشمکش بھی اور اداروں کی کشمکش بھی، اس میں بچانے کے لیے فوری طور پہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میری ایک درخواست ملک کے عمومی حلقوں سے بھی، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں سے بالخصوص، یا دونوں طرف کے باتوں میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ وقت معاملات کو سلجھانے کا ہے اور قوم کو صحیح ٹریک پر رکھنے کا ہے۔ میں یہ درخواست کروں گا تمام اداروں سے، تمام افراد سے، تمام طبقات سے اور مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی لیڈرشپ سے کہ وہ معاملات کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھیں، خاموش تماشائی نہ بنیں، اور معاملات کو سلجھانے کے لیے جو کردار ادا کر سکیں اس کو کرنا چاہیے۔ مجھے آج راجہ محمد ظفر الحق صاحب کی یہ اپیل اچھی لگی ہے کہ فوری طور پہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ بہرحال ساری باتیں سامنے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ معاملات کو سلجھانے کی طرف کوئی صورت اختیار کی جائے، نہ کسی غلط بات کا دفاع کیا جائے اور نہ کسی فرد کی غلطی کو اداروں کی طرف منسوخ کیا جائے، اور معاملات کو سلجھانے کے لیے سنجیدہ، باوقار، ملک کی مفادات، ملک کی سلامتی، قومی وحدت، علاقائی صورتحال اور عالمی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ملک، قوم، دین اور قوم کے لیے، ملت کے لیے ہمیں بہتر صورت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔